صاحب ہم اس اہم معاملے کو، اس اہم فیصلے کو کیا کہیں؟ یہ پیٹیشن 3-4 سے رد ہو گئی ہے یا یہ فیصلہ 2-3 کا ہی ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس نے تو فیصلہ 2-3 کا ہی سنایا ہے، اور جو ہائی کورٹس ہیں اس میں بھی ابھی درخواستیں خارج نہیں ہوئی ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب، بڑی پیچیدگی پیدا کی ہے جج صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے منصور علی شاہ صاحب کا موقف، کیونکہ دیکھیں اب 5 جج تھے اور 5 ججز نے بحث ساری سنی ہے، تو 6 اور 7 بیچ میں کس طرح اس کے فیصلہ دے سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے انہوں نے جو بحث سنی ہو ان کی اوپن مائنڈ ہونی چاہیے۔ وہ 2 دن جو بحث ہوتی تھی 5 ججز کے سامنے، 2 یا 3 دن، تو اس میں اگر وہ شیئر کرتے، وہاں موجود ہوتے، اس میں سننی ہوتی بحث، تو شاید اپنی رائے تبدیل کر لیتے، پر وہ تو موجود ہی نہیں تھے۔ انہوں نے فریقین کی بحث بھی سنی اور وہ آنا چاہ رہے ہیں اس فیصلے میں اور گورنمنٹ اور اٹارنی جنرل بھی بتا رہے تھے اور لا منسٹر کہ وہ جی یہ تو 5-4 کا فیصلہ ہے۔ بھائی 5-4 کا کس طرح ہو سکتا ہے فیصلہ جو جس میں فریقین کو سنا ہے؟ وہ تو ججز 5 ہیں، تو 6 اور 7واں جج کس طرح آ سکتا ہے اس میں؟ یہ میں آپ سے منطق ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں پرابلم اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب جوڈیشری میں اتنی بڑی درار پڑ گئی ہے اور یہ ایک شگاف پوری خلیج بن گئی ہے کہ چیف جسٹس بیٹھے ہیں ایک بڑا سینسٹیو میٹر نیشنل امپورٹنس کا، ساری پبلک امپورٹنس کا سن رہے ہیں، اور 2 جج بیٹھ کے ان کے جو اپوائنٹنگ اور کانسٹیٹیوشن آف ججز کو پبلکلی بینچ میں بیٹھ کے اور ان کو کر رہے ہیں، ایک لحاظ سے اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں اور رجسٹرار کو بلا رہے ہیں، اور ایک انڈر مائننگ دی اتھارٹی آف دی چیف جسٹس۔ آپ یہ بات جو آپ بینچ پہ کر رہے ہیں، آپ خدا کے واسطے جا کے چیمبر میں ان سے بات کریں۔ آپ کے چیف جسٹس ہیں، آپ کے کولیگ ہیں، آپ چیمبر میں بات کریں۔ بے شک آپ کا اعتراض صحیح ہوگا، میں اس میں نہیں کہتا کہ وہ اعتراض صحیح ہے کہ نہیں، بٹ دی وے اٹ از ڈن۔ پہلے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھتے تھے 2 جج صاحبان، اور وہ پبلک میں پریس میں میڈیا کو دے دیا جاتا تھا، اور وہ میڈیا پہ آ رہا ہے۔ میں تب بھی کہتا تھا کہ یہ آپ جا کے چیف جسٹس صاحب سے ان چیمبر رکھیں، آپس میں اختلافات آپ کے جو ہیں، پر یہ جو ایک دم میڈیا پہ آنا اور میڈیا پہ یہ منصور علی شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے، میں اس کو اس لیے نہیں مانتا، اور اس کے خلاف سمپل لاجک ہے کہ کیا 5 ججوں نے فریقین کو سنا یا 7 ججوں نے فریقین کو سنا؟ اگر 5 ججوں نے فریقین کو سنا تو دوسرے 2 جنہوں نے فریقین کو نہیں سنا ان کا فیصلہ میٹر ہی نہیں کرتا، اور یہ بینچ یا فائنل بینچ آپ اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم جانا نہیں چاہتے تھے، پر ہم نے کہا کہ آپ اگر بلا لیں گے چیف جسٹس تو بلا لیں گے، نہیں بلایا انہوں نے، آپ نے ان کو ایک موقع دے دیا۔ پر یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے کہ موقع دے دیا، اب اس قسم کا، اور یہ گورنمنٹ جس طرح اس کو لے رہی ہے کہ یہ شاید ہماری وکٹری ہے، کیونکہ 2 ججز جو بینچ پہ موجود نہیں، حاضر موجود نہیں، ان کو بھی گنا جائے۔ اب باہر پی ٹی آئی جشن منا رہی ہے اور گورنمنٹ اس میں لگی ہے کہ ایک دم کنفیوز کر دو 7 ججز کا بینچ تھا۔ بالکل ہرگز نہیں 7 ججز کا بینچ تھا۔ 7 ججز کا بینچ تب ہوتا اگر 7 جج بیٹھ کے سنا ہوتا۔ اب منصور علی شاہ صاحب نے بالکل درست فیصلہ لکھا اپنا، جو کالا اختلافی نوٹ تھا، بالکل بجا تھا۔ انہوں نے بہت اچھی طرح لکھا ہے کہ جج پہ لازم ہے کہ بینچ پہ بیٹھے، اگر اختلافات ہیں تو وہاں دے۔ یہ میں کہتا رہا ہوں کہ مجھے ایک چیف جسٹس نے کہا کہ وہ فلاں جج صاحب فلاں کے ساتھ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہی ہیز ٹو سٹ ود دا چیف جسٹس۔ یہ چیف جسٹس کوئی اور تھے تو ہی ہیز ٹو سٹ ود دا چیف جسٹس۔ جو ٹھیک ہے اپنا اختلافی رائے دیں، فیصلہ اختلافی دیں، بٹ یو کانٹ سے کہ آئی وانٹ سٹ آن دس بینچ۔ اب یہ اعتراض کر کے اٹھ کے چلے گئے کہ بینچ پہ نہیں بیٹھنا۔ پھر یہ اعتراض ہے کہ یہ جس کے تحت کورٹ میں سے اس کا none of the 5 judges
یہ 5 ججز جو اس وقت ہے ان کو ان میں سے 3 اور 2 ان 3 اور 2 میں جو آپس میں باہمی طور پہ اختلاف ہے وہ اس بات پہ ہے کہ میرا بھی خیال 90 دن کا میرے پاس ابھی آرڈر میں نے پڑے نہیں اختلافی، تو میں اس پہ ذرا ٹینٹیٹیولی بات کروں، پر جو میں سمجھا ہوں اس میں جو ہوتا رہا ہے اور جو منصور علی شاہ صاحب نے تو حتمی طور پہ لکھا تھا کہ ڈیوٹی آف اعتزاز احسن صاحب، آپ اختلافی نوٹ کے قطع کلامی کی معذرت، آپ اختلافی نوٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں یہی جاننا آپ سے چاہ رہی ہوں کہ 2 ججز تو پہلے ہی الگ ہو گئے تھے، 2 اس کے بعد ہم نے دیکھا الگ ہو گئے، اب یہ بینچ ٹوٹ گیا، اب یہ 5 رکنی جو بینچ تھا، اب اس میں جو بینچ ٹوٹا ہے، جو نہیں شامل ہیں، ان کا جو نوٹ ہے وہ کتنا ویٹیج رکھتا ہے؟ اس کی کوئی اگزامپل ملتی ہے؟ دیکھیں یہ کسی منڈی میں چاولوں کے ڈھیریوں کی گنتی تو نہیں ہو رہی، یہ ججز ہے سپریم کورٹ کے، صحیح ججز ہے، سب سے معتبر طبقہ ہے پاکستان کا، اور ان میں آپس میں یہ وہ 2 ججز کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ بیچ میں کیا ہے، فیصلہ کن ہے ہماری شرکت؟ بہت ججز شرکت سے کہ ہم نے شرکت نہیں کی، بھائی ہم نے سنا ہی نہیں۔ منصور علی شاہ صاحب کا یہ ویو ہو سکتا ہے، تو وہ ان کو کہنا چاہیے ہم نے جب سنا ہی نہیں ہے کہ فریقین کو جس مسئلے پر، اس پہ ہم رائے کس طرح دے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں 5 ججز جو سن رہے ہیں، ان 2 جو معتبر محترم جو اس سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، وہ معتبر ہے، بیٹھے اور انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ لیکن جو 2 اگر باہر سے بیٹھے کہیں گے کہ جی ہمارا بھی دیکھیں، ہماری بھی شمولیت، ہمارا ووٹ اگینسٹ تھا، آپ کا ووٹ جو اگینسٹ تھا اس مرحلے سے آگے چلا گیا یہ معاملہ، اور جو آپ نے ریفیوز کیا وہاں سے، آپ نے وہ چیف جسٹس صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا، آپ نے خود کیا ریفیوز۔ منصور علی شاہ صاحب اختلافی اوپینین رکھتے ہوئے بھی انہوں نے صحیح فیصلہ کیا کہ میں بینچ سے نہیں ہٹوں گا، میں بیٹھوں گا بینچ پہ، اور ان کا فیصلہ جو ہے اقلیتی ہوگا پر معتبر ہے، اور جوڈیشل پارٹ آف دی جوڈیشل آرڈر ہے، فائنل آرڈر جو آج ہوا 5 ججز کا، اور یہ بغیر سنے تو اپنا فیصلہ نہیں مسترد کر سکتے نا۔ اب اس میں سمجھتا ہوں تو اتنی دشواری نہیں ہے کہ 5 ججز کا فیصلہ ہے، یہ 7 ججز کا نہیں ہے۔ اس میں دشواری یہ ہے کہ ایک فریق جو اٹارنی جنرل پیش ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 5 ججوں کا فیصلہ نہیں، 7 ججوں کا فیصلہ ہے، اور 2 کو بھی گنتی میں لایا جائے گا۔ اب یہ گنتی جو ہے بھائی، مجھے اس پہ بڑی تشویش ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت پی ٹی آئی عمران خان کی پارٹی جشن منا رہی ہے، وہ بڑے اس میں مطمئن ہے، 3 ججز میں فیصلہ تو وہی ہے جو 3 ججز کا ہے، وہ تو سب کو ماننا پڑے گا، ہر کسی کو، اور سپریم کورٹ کو بھی ماننا پڑے گا۔ اس میں بینچز کے سائز کا تو اتنا فرق نہیں پڑتا، پر جو گورنمنٹ ہے وہ اس سے ڈیفینسو ہو کے پر اپنے ایک نئی اختراع نکال لی ہے انہوں نے، کہ جو ہیئرنگ جن ججز نے کی ان کا فیصلہ بھی آپ تو آپ کے مطابق ان 2 ججز کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بالکل کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اخبار میں مضمون لکھیں جا کے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ They should themselves dissociate from this logic. I think اب مجھے پرابلم جو ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے اس سے، پی ٹی آئی جشن منائے پڑے، مجھے اس سے نہیں ہے، مجھے یہ پی ٹی آئی مجھ پہ اور گورنمنٹ پی ایم ایل نواز ایک اور لائن لے رہی ہو، جو یہ درار ہے وہ اور زیادہ فکس ہو گئی ہے کہ صرف 2 جج چیف جسٹس کو امبیرس نہیں کرنا چاہ رہے، یہ سارے کورٹ کو امبیرسمنٹ ہوگی، کیونکہ آپ نے جب یہ کہا کہ ہمارے ایسے ججز کو نہ لگائے، اس کے سامنے ہمارے کیس نہ لگائے جو ہمارے خلاف ہے، تو آپ نے سپریم کورٹ کو حکومت میں وہ انہوں نے کہا کہ میں پارٹی پریزیڈنٹ بات کر رہا ہوں، ناٹ ایز پرائم منسٹر، تو آپ نے 2 کیٹیگریز میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، امتیاز ایک پیدا کر دیا، گروپ اے جو نواز شریف کے خلاف ہے، گروپ بی جو نواز شریف کے حق میں،
اب فیصلے اسی طرح ہی ہوں گے سارے. یہ تو یار مجھے تو اس بات کا دکھ ہے, مجھے کون جیتا کون ہارا, سپریم کورٹ ہار گیا اس میں. ٹھیک ہے اعتزاز احسن صاحب, بالکل آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی اہم رائے آپ کی ہم تک پہنچی ہے. زیغم خان صاحب, اب اعتزاز احسن صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے, یقینی طور پر آپ نے بھی سنی ہوگی, کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آخر اس کو کنسیڈر کیا جائے, یہ 4-3 کا فیصلہ ہے یا یہ 3-2 کا فیصلہ ہے؟ ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اس فیصلے کا اعلان ہوتے ہی حکومت نے اس کی ایک خاص طرح کی تشریح کر دی, جس کا مقصد جو ہے وہ سیاسی لگ رہا ہے. ظاہر ہے فیصلہ تو وہ ہے جس طریقے سے وہ لکھا ہوا آئے گا, جو ریٹن ورڈکٹ ہوگا, اور وہ تو یہی لگتا ہے کہ 5 لوگوں کا ہی ہوگا. پچھلا بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد ایک نیا بینچ بنا دیا گیا. لیکن حکومت یہ محسوس کر رہی ہے کہ اس کے پاس ایک مورل اتھارٹی آ گئی ہے, مورل ایڈوانٹیج آ گئی ہے کہ وہ 7 ججز جو اس کیس کو سننے میں انوالو رہے ہیں, ایک مرحلے میں نہ صحیح 2 مراحل میں صحیح, لیکن اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 ججز جو اس لیگل پروسیڈنگ میں انوالو رہے ہیں, ان کے 4 نے وہ رائے دی ہے جو حکومت کو پسند ہے, یا یہ کہا ہے کہ یہ کیس سپریم کورٹ کو نہیں سننا چاہیے تھا. یعنی 7 سپریم کورٹ کے ججز میں سے 4 نے اپنا مائنڈ یہ دیا کہ یہ کیس سپریم کورٹ کو نہیں سننا چاہیے تھا. تو اس لحاظ سے حکومت کو ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن آتی ہے, اگرچہ میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکلی بات اسی طریقے سے ہوگی جس طرح اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی یہ فیصلہ 3-2 کا ہوگا, لیکن سپریم کورٹ کے اندر سے جو اختلافات کھل کے سامنے آئے ہیں اور جو مسائل پیدا ہوئے ہیں, اس کو وہ مزید گہرے ہو جائیں گے اس اختلاف کی وجہ سے جو 4-3 کا اختلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اس انٹرپریٹیشن کو استعمال کر سکتی ہے اس معاملے کو مزید ڈیلے کرنے کے لیے, کیونکہ اب انہوں نے ایک خاص طرح کی انٹرپریٹیشن کر دی, تو ہو سکتا ہے اب اگلا ایکشن لینے سے وہ انکار کر دیں اس تشریح کے طور پر, اور وہ کہیں کہ ہم تو انتظار کریں گے کہ ہائی کورٹ فیصلہ کرے. اس کی انٹرپریٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. میں جہانگیر جدون صاحب کی جانب یہ معاملہ لے کر جاؤں گا. یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں کہ جب بینچ ٹوٹ گیا ہے تو 2 ججز کی رائے شامل کی جا سکتی ہے, اگر وہ ججز اس بینچ میں شامل نہیں تھے یا نہیں کی جا سکتی. اس پر ذرا آپ پلیز روشنی ڈالیے گا جہانگیر جدون صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ ایک بیسک, اس کو سیاسی نہیں بلکہ قانونی مسئلہ سمجھ آئیے. اب دیکھیں آپ اس پٹیشن کی انیشل پروسیڈنگ کو لیں کہ 23/2 کو پروسیڈنگ ہوئی ہے, تو اس میں 9 جج شامل تھے, 24 کو بھی جج شامل تھے. اب 24 کے بعد جو ہے یہ آرڈر ایک 23 جو فروری کا آرڈر ہے, وہ ابھی جو نوٹ یہ آپ نے دیا ہے شاہ صاحب نے, اس میں جو پیراگراف 2 ہے جو ابھی انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب نے بھی حوالہ دیا, اس میں تھوڑا سا اب یہ بن گیا کہ انہوں نے کہا جی کہ جو ہمارے پہلے 2 جج صاحب تھے انہوں نے جو نوٹ دیا ہم ان کے ساتھ ایگری ہوتے ہیں, حال 2 کہ ابھی یہ بینچ تھا یہ 5 ممبر تھا اور چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے وہ 2-3 ہے. اب اس میں ایک دیکھیں نا خواہ مخواہ کی کنٹروورسی جو ہے وہ کراپ اپ ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے جو نوٹ لکھا اس میں لکھا ہے کہ ہم ان دونوں سے ایگری کرتے ہیں. میننگ کلیئر بھائی, اگر آپ لکھیں کہ ڈسینٹنگ 4 کا ہو گیا ہے اور ایگریمنٹ 3 کا ہو گیا. اگر 23/2 کا فیصلہ اگر سپریم کورٹ ڈسکارڈ کر دیتی, کہتے ہیں 23/2 کو جو بھی فیصلہ ہوا ہے اس کو ہم اوور رائٹ کرتے ہیں. اب اس میں ڈیٹیل ریزن آئیں گی تو بعد میں پتہ چلے گا. ابھی تو اس میں کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے. ابھی دیکھیں اس میں اب یہ شارٹ آرڈر ہے, اس میں ڈیٹیل ریزن آئیں گی تو اس کے بعد ڈیٹیل فیصلہ آئے گا. بالکل کنٹروورسیز بنتی جا رہی ہیں. عائشہ صاحبہ مجھے تو آپ کا پوائنٹ یاد آ گیا بیچ میں کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہی تھی کنٹروورسیز میں صرف اور صرف اضافہ ہو رہا ہے, یہ معاملہ صرف اور صرف الجھتا جا رہا ہے. کیسے دیکھ رہی ہیں اب آپ اس کو؟ دیکھیں وہی بات ہے, کیونکہ جو بنیادی سوالات اٹھائے گئے تھے جس کے اوپر خود کے اوپر ڈسکشن کے بعد اس کے فائنل ریزلٹ کی طرف جانا چاہیے تھا, وہ نہیں ایڈریس کیے گئے. 23 تاریخ کو جو ججز بیٹھے اس کو سننے کے لیے 2 پر اعتراض ہوا جو پیچھے ہٹ گئے, اور 4 نے اس از خود نوٹس پر اعتراض کر دیا. تو از خود نوٹس پر اعتراض کو ایڈریس کیے بنا جو اعتراض ہے اس کا وہ دے دیا گیا فیصلہ کہ یہ فیصلہ ہے. 2 تب پیچھے ہٹ گئے. 23 اور 24 جو بات ہو رہی ہے 27 کی صبح یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. جب تک یہ درخواست بھی موجود تھی کہ فل کورٹ کی طرف جایا جائے یا جتنے میکسیمم جج اویلیبل ہو آپ لارجر بینچ کی طرف چلے جائیں, جس پر بار بار بات ہو رہی ہے, کیونکہ ایک اہم معاملے پر آپ بات کرنے جا رہے ہیں. آلریڈی ہم 1 سال سے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جو ری رائٹ آف کانسٹیٹیوشن ہوا 63 کے نیچے,
اس کی وجہ سے سیٹل ڈاؤن پنجاب میں معاملات اب تک نہ ہو سکے ہیں, اور وہ پھر سیاسی رنگ دیں, قانونی دیں یا آئینی دیں, لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو باقی 5 لوگ موجود تھے جن میں سے 2 کو بھی اختلاف تھا مگر وہ بینچ میں بیٹھے, اور یہ جو فیصلہ آ رہا ہے وہ جج جو کہ ابھی ذکر بھی ہوا جسٹس منصور صاحب جو ہے تو جسٹس یحییٰ آفریدی کے پوائنٹ کو لیتے ہوئے اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. تو جو 2 جج اختلافی رائے رکھ رہے ہیں وہ اپنے 2 بردر ججز کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک تھے, ہم ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں, اور ہم ہائی کورٹ کو 3 ورکنگ ڈیز دیتے ہیں کہ جو وہاں درخواستیں موجود ہیں ان کو ختم کیا جائے. اسی فیصلے میں اوپر وہ جب اپنا اختلافی نوٹ دے رہے ہیں وہ ہائی کورٹس کی جورسڈکشن کی بھی بات کر رہے ہیں. اب ایک سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے, الیکشن 90 دن میں ہی ہونے ہیں, اور میکسیمم حد تک اداروں کو چاہیے سپورٹ کریں اور آگے بڑھیں اور سیاسی رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے. لیکن معاملہ ونس فار آل سیٹل نہیں ہوگا, ایک نئی روایت بن گئی ہے, قانون کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے. یہ پارلیمنٹ میں لینڈ کر سکتے ہیں قانون دان کے مقننہ اپنے حساب سے معاملات کو درست کر لے جہاں ان کو لگتا ہے, لیکن میں پھر وہی بات کہوں گی جو معاملات پارلیمان اور انتظامیہ کے ہیں انہیں وہی حل کریں. جب آپ اپنے معاملات حل نہیں کریں گے, بار بار گزشتہ سال 2 سال سے اس پر بات ہو رہی ہے, الٹیمیٹلی معاملات جائیں گے جہاں آئین کی تشریح ہونی ہے. اور ابھی مجھے جو بات سب سے زیادہ جس پہ افسوس بھی کریں, ہم کہیں کہ یہ تشویش اس حد تک نہیں جانی چاہیے, سارٹیڈ آؤٹ ہو. آلریڈی عدلیہ کہاں پر پاکستان کی سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے جب ہمارے فگرز آتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب جو کہ جن کی پوری زندگی اس قانون اور آئین کے ساتھ گزر گئی, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ دراڑ اور دراڑ کے بعد وہ شگاف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو پھر ہم جیسے لے مین جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان لوگوں کی آراء سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آئین میں کیا لکھا ہے, وہ کس طریقے سے ڈیلیور ہونا ہے, قانون کس طریقے سے ضابطے پہ چلنے کی بات کرتا ہے. مگر ہمارے ہاں ہر معاملے کو اگر سیاست کی گرد گھما پھرا کر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی, شاید وہ حل تو نہیں ہوگا مگر یہی پولرائز کر رہا ہے. لیکن عائشہ صاحبہ اس کا حل پھر ہوگا کیا؟ ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر اب جب ایک فیصلہ سامنے آ چکا ہے, پھر اس کو جب سٹارٹ میں ہی کنٹروورسی کا نشانہ بنایا گیا, اب ہم دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد پھر سے کنٹروورسیز جنم لے رہی ہیں, تو اب یہ معاملہ کہاں جائے گا, کہاں جا کر رکے گا, آخر حتمی فیصلہ نکلے گا کیا؟ اب دیکھیں الٹیمیٹلی بات تو پھر کورٹ کی طرف جائے گی. جس طریقے سے اٹارنی جنرل اور وفاقی وزیر قانون کی طرف سے بات کی گئی, جس طریقے سے اختلافی نوٹ کے آخر میں ہائی کورٹ سے کہا کہ اندر اس کو حل کریں اور پارلیمان کے اندر معاملے کو جانا چاہیے. ایک حل کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے, اگر اپنی اپنی انا اپنا سیاسی مفاد ایک طرف رکھ دیا جائے تو پارلیمان ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں ان معاملات کو حل ہونا ہے. اختیار سارے پارلیمنٹیرینز کے پاس ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ جو حکومت میں ہوتے ہیں ان کے سوچنے کا ڈھنگ بالکل مختلف ہوتا ہے, اور جو اپوزیشن میں آتے ہیں تو بالکل مختلف ہوتا ہے. حالانکہ آئین و قانون کو لے کر سوچنے اور اس پر عمل درآمد کا ڈھنگ اور طریقہ ایک ہی رہنا چاہیے, تبھی وہ اکراس دا بورڈ دکھے گا, اس پر عمل ہوگا اور انصاف ڈیلیور ہوتا نظر آئے گا. ابھی بھی اب یا تو چلی جائے گی حکومت کوئی پٹیشن لے کے, یا ہائی کورٹ سے کیا نکلتا ہے, کیا درخواستیں خارج ہوتی ہیں یا وہ الٹیمیٹلی اس کو آگے لے کر چلتے ہیں, یا پھر خود چیف جسٹس صاحب بیٹھ کر یہ بتائیں کہ نہیں جی جو فیصلہ تھا وہ 3-2 سے ہی تھا, ہم نے تاریخ بھی کہہ دی 9 اپریل کی, اگر ہوتے ہیں تو اسی پر پنجاب میں کروا لیں, اگر نہیں ہو سکتے تو آپ 4 دن کی تاریخ آگے کر لیں, مگر الیکشن کمیشن تاریخ دیں, صدر اعلان کریں اور تمام ادارے سپورٹ کریں اور آپ الیکشن بالکل. اور ہم یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا عائشہ صاحبہ کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا, یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی, انٹرپریٹیشن بہتر طریقے سے ہو جائے گی. اسار رانا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, تجزیہ کار, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اسار رانا صاحب, ہم تو کنفیوژن دور کرنا چاہ رہے تھے اور ہم تو یہی ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کنفیوژن دور ہو جائے گی اس فیصلے کے بعد, لیکن یہ تو کنفیوژن بڑھ گئی ہے, کنٹروورسیز بڑھ گئی ہیں. ایک طرف سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ 3-2 کے بینچ کا ہے یا یہ فیصلہ 4-3 کے بینچ کا ہے. پھر ایک طرف یہ بھی معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹس میں بھی درخواستیں ابھی خارج نہیں ہوئی ہیں. آپ یہ پورا معاملہ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پر؟ بات یہ کہ میں تو بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو یہ سو موٹو ایکشن لیا وہ تو یہ تھی کہ معاملات جو ہے سلجھاؤ کی طرف جائیں گے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ قوم وہ ایک بار پھر بند گلی کے اندر پہنچ گئی ہے, اور اس فیصلے کو لے کر جو قانونی مشغافیاں شروع ہوئی ہیں اور اعتراضات شروع ہوئے ہیں, تو اس سے یہ فیصلہ جو ہے ایک دفعہ پھر مجھے ایسا لگتا ہے کھٹائی میں پڑ گیا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہم بطور قوم ایک عرصے سے مسائلستان اور مخالفستان کا حصہ بن چکے ہیں, جس میں کوئی چیز بھی جس پہ ہم ایک متفقہ رائے عمل نہیں اپناتے, ایک بار ہم پھر اسی جگہ جا کے کھڑے ہو گئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. دوسرا اصل مسئلہ یہ کہ 90 دن میں اگر آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے
تو پھر کیسے ہونے چاہیے؟ اب یہ اتنا ایک سمپل معاملہ تھا جس کا فیصلہ آنا تھا اور کلیئرٹی آ جانی تھی، لیکن یہاں پہ جسے کہتے ہیں نا دو گروہ ہیں جو تصادم میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک گروہ چاہتا ہے کہ الیکشن ہو میری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ، دوسرا چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو اور اگر ہوں تو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہو. تو یہ صورتحال اب دیکھیں، کاش 4 جج جو ہیں وہ علیحدہ نہ ہوتے اس بینچ سے تو آج ہو سکتا ہے فیصلے کی نوعیت کچھ اور ہو جاتی. ان 4 نے علیحدہ ہو کے یہ 3-2 پہ چلا گیا. اگر وہ 4 شامل ہوتے اور ان کے اختلافات کی نوٹ شامل ہوتے یا ان کا فیصلہ شامل ہوتا تو یہ فیصلے کی نیت اور رنگ کچھ اور ہوتا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ دانستہ چیزوں کو الجھایا جا رہا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس فیصلہ آنے کے بعد 90 دن میں انتخابات ممکن ہو سکیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انتخابات ابھی بہت دور پڑے ہیں. زیغم صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے شروع سے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں، بنیادی سوال بھی یہی ہے. تو کیا اس فیصلے کے بعد یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہو جائیں گے، سب صحیح طریقے سے ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہ معاملہ تو اب الجھتا ہوا اور کچھ سیاسی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جیسے کہ تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں ہمارے. دیکھیے، ہونا تو اسی طرح چاہیے. میں 90 دن کی مدت دی گئی ہے اور کسی کو اس سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے. لیکن ابھی جو وزیر قانون صاحب کا موقف سامنے آیا ہے اس سے لگتا ہے کہ حکومت ابھی بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ 90 دن کی جو ہدایت ہے آئین کے اندر اور پھر جو کورٹ نے کہا اس پہ عمل درآمد کرے. اور جو ابھی میرے 2 کولیگز بات کر رہے تھے، میں اس کو بھی تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، پاکستان کی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، جس میں ریاستی اشرافیہ بھی شامل ہے اور سیاسی اشرافیہ بھی شامل ہے، انہوں نے پاکستان کو چلانے کے لیے رولز آف دا گیم ہی طے نہیں کیے یا ان پہ عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے. جو رولز موجود ہیں، جو ادارے موجود ہیں، ان کا وہ بالکل اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح گاؤں میں چودھری لوگ کرتے ہیں. یعنی وہ پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں یا عدالت میں جاتے ہیں تو انصاف لینے نہیں جاتے، بلکہ سسٹم کو مینیپولیٹ کرنے جاتے ہیں. وہ پولیس کے سسٹم کو بھی مینیپولیٹ کرنے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عدالتوں کو بھی مینیپولیٹ کرنے جاتے ہیں اور مقصد مخالف کو نیچا دکھانا ہوتا ہے. آپ اس کرائسس کی ذرا ٹریجیکٹری دیکھیے. عمران خان صاحب محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں سنگین معاشی بحران ہے، حکومت ایسے فیصلے کرنے پر مجبور ہے جس کے نتیجے میں اس کو سیاسی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور وہ 2 اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے. ایسے بدترین معاشی بحران میں وہ ایک سیاسی بحران ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد آپ حکومت کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ وہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن کرانے کی طرف بڑھے، وہ گورنرز کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن ڈیٹ دینے کی بجائے وقت ضائع کرنا شروع کر دیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ الیکشن وقت پہ نہ ہو. اس کے بعد سیاسی میدان سے نکل کر معاملہ وہاں پہنچتا ہے جس نے آربیٹریشن کرنی ہے، جو فائنل آربائٹر ہے. اور بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو ختم کرے، سلجھائے، وہ اس طریقے سے نمٹاتی ہے کہ ایک نیا آئینی بحران ملک میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک کرائسس ابھی ختم نہیں ہوا اور اس کے ساتھ دوسرا کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے. تو اتنی ہماری بدقسمتی ہے کہ بحرانوں کو حل کرتے ہوئے ہم نئے بحرانوں کو پیدا کرتے ہیں اور بحرانوں کے حل کرنے کی طرف جانے کو تیار نہیں ہیں. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادارے کے طور پر بھی، پولیٹیکل پارٹیز کے طور پہ بھی. ان گروہی مفادات میں ایسے وقت میں الجھے ہوئے ہیں اور طاقت کے کھیل میں ایسے وقت میں الجھے ہوئے ہیں کہ جب ملک کے معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، پاکستان کا اس وقت معاشی بحران کتنا گہرا ہو چکا ہے. پاکستان ایک معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے. ابھی آپ آج کی خبریں تو اٹھا کر دیکھیے، اس وقت تو پاکستان کے کسی ادارے کو، کسی سیاستدان کو کچھ اور بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. آگ لگی ہوئی ہے اس وقت، تو پانی کی بالٹیاں اٹھا کے سب کو دوڑیں لگانی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ ڈنڈے اٹھا کر یہ ایک دوسرے کے سر پہ مار رہے ہوتے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے. اتنے بحرانوں میں ایک نیا بحران نہیں ہونا چاہیے تھا. خالد عظیم صاحب، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا ایک طویل صحافتی کریئر ہے، کیا ماضی میں بھی کبھی کیسز اتنے زیادہ متنازع ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے؟
جی کچھ کیسز متنازع ہوتے ہیں، لیکن پہلے وہاں پہ جانے کی بجائے میں ذرا یہ جو کیس ان ہینڈ ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہر جو فیصلہ لکھا گیا ہے اس فیصلے میں وہ جو کچھ فٹ نوٹس دیے ہوئے ہیں، اور یہ جو دو فاضل جج صاحبان کا اختلافی نوٹ ہے اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے نوٹس کا. اس میں انہوں نے وہ کوٹ کیا ہوا ہے، ایک ریفرنس نمبر 3 دیا ہوا ہے اور اس کی نیچے وضاحت کی گئی ہے، اور اس میں اس کا آخری سینٹنس یہ ہے کہ ڈیسیژن آف دی افور مینشن 2 آنریبل ججز ڈیٹڈ 23/2/2023 فارم پارٹ آف دی ریکارڈ آف دس کیس. اب اس کو آپ کس انداز میں نگیٹ کریں گے؟ جو چیز مسنگ ہے اس آرڈر میں، اس شارٹ آرڈر میں، ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جب کبھی اختلافی نوٹ والا معاملہ ہوتا ہے تو اینڈ پہ ایک چیز شامل کی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے آرڈر آف دی کورٹ، جس میں ایلیبوریٹ کر دیا جاتا ہے کہ اب اس میں عدالت کا جو ہے حتمی حکم کیا ہے. یہ چیز مسنگ ہے، اور اس میں اگر آپ کہہ لیں کہ حکومت اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے یا جو لوگ اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے گراؤنڈ موجود ہے. اور آپ کو اگر میں یاد دلا دوں، میں نے حوالہ دیا تھا کہ دو فاضل جج صاحبان جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار پاناما کیس میں اپنی اوپینین دے کے الگ ہو گئے تھے، اور باقی 3 ججز نے جے آئی ٹی بنا کے جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر پھر فردر پروسیڈنگ کی تھی، اور جب آخری فیصلہ دینے لگے تھے تو وہ ان 2 جج صاحبان کو ساتھ بٹھایا گیا تھا، ان کی اوپینین سامنے آئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ریکارڈ کا حصہ بن گیا کہ آپ اس کو آؤٹ آف ونڈو تھرو نہیں کر سکتے. وہ جو 2 جج صاحبان کی رائے ہے، اور وہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ کسی محمد بوٹا کے کیس کے بارے میں نہیں ہے، وہ اسی سو موٹو کیس کے بارے میں ان کی اوپینین آئی ہوئی ہے، اور اس کو جو ہے وہ یہ لے کے جو ہے آگے جانا بنتا ہے. دیکھیں جو باقی ماضی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو سب سے بڑا کنٹروورسی جو ہم نے دیکھی تھی کورٹ کے اندر وہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں تھی، اور وہ اس لیول پہ آگے چلی گئی تھی کہ بہت سے جو جج صاحبان ہیں، اور وہاں پہ بھی معاملہ اسی قسم کا تھا. یہ زاغم خان صاحب جو شروع میں وہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے اس کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں اٹھ رہی ہیں، اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے، اور جج صاحبان نے لکھا ہے، جسٹس خلیل الرحمان خان نے نوائے وقت میں 9 قسطوں میں اس چیز کو لکھا، اور اس کے علاوہ جسٹس اجمل میاں جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب جج سپیکس آؤٹ اس میں اس چیز کو ایلیبوریٹ کیا ہے کہ اس وقت سجاد علی شاہ صاحب کا تو طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جو سینئر جج صاحبان ہیں ان کو کسی کو کوئٹہ، کسی کو پشاور، کسی کو کراچی ڈسٹرکٹ میں بھجوا دیا کرتے تھے تاکہ وہ یہاں ہوں گے ہی نہیں، اور جو اہم میٹرز ہیں ان میں ان کو بٹھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. تو اس قسم کی چیز وہاں پہ بھی ہوئی تھی. وہاں پہ بھی ہم نے ڈویژن آف دا کورٹ بھی دیکھا. ججمنٹس کے حوالے سے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 13th امینڈمنٹ کو سجاد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے، جس میں جسٹس بشیر جہانگیری اور جسٹس چودھری محمد عارف بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوری طور پہ اس 13th امینڈمنٹ کو اڑا دیا تھا، جس کے تحت کہ صدر سے وہ اختیار واپس لیا جا چکا تھا اسمبلی توڑنے کا. تو اس کے 2 منٹ کے بعد اٹارنی جنرل کی زبانی درخواست پہ 10 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس سعید الزمان صدیقی کر رہے تھے، اس نے اس کو سٹے کر دیا تھا. تو اس قسم کی چیزیں پہلے بھی آتی رہی ہیں، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ جو 2 جج صاحبان ہیں ان کی رائے کو آپ کچرے میں نہیں پھینک سکتے، ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتے. وہ اسی میٹر سے ریلیٹڈ تھیں، اور وہ یقینی طور پہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل بنیں گی، کیونکہ جب یہ کیس انیشیٹ ہوا تو وہ بینچ میں بیٹھے، انہوں نے ابتدائی طور پہ اپنی اوپینین یہ بلڈ کی اور اس اوپینین کو وہ ریکارڈ پہ لے آئے. جی خالد صاحب، طلعت حسین نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، اس وقت پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلعت حسین صاحب، آئینی بحران، سیاسی بحران